ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان. اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سحر 4 بجے سے 5 بجے تک. ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں. ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم بنا وقت ضائع کے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عادل بھائی، جی میں فرحانہ بات کر رہی ہوں. سب جی سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، پلیز فون بند نہ کیجیے گا، میں اسی پہ آپ کا جواب سنوں گی. میں 2010 میں آئی تھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ اپنے 2 بچوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. پھر کچھ سال 1.5 سال بعد ہماری پرابلم ہوئی، ڈائیورس ہو گئی. اور پھر 3 بچوں کے ساتھ 2012 میں نے اسائلم کیا جون میں. ابھی تک مجھے فرسٹ اسکریننگ ہوئی ہے اور مجھے بالکل کوئی مین انٹرویو نہیں آیا. میرا سوال یہ ہے کہ میں لازمی انٹرویو کا ویٹ کروں، یعنی کہ یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی فرسٹ اسکریننگ پہ میرا کوئی جواب بھیج دیں. ٹھیک ٹھیک. اور کوئی دوسرا آپ کا کوئی سوال ہے یا ایک ہی سوال ہے؟ جی نہیں، اور ایمنسٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، کوئی آنے کا ہے چانس، بس یہی ہے میرا جواب. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، جہاں تک آپ کے اسائلم کیس کا تعلق ہے تو ظاہری بات ہے موضوع آپ کا مین انٹرویو لیں گے. مین انٹرویو کے بغیر وہ آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن نہیں کر سکتے. تو کیونکہ آپ کے 3 بچے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک بچہ آپ کا یہاں پہ پیدا ہوا، تو جب آپ اسکریننگ انٹرویو پہ گئی انہوں نے کہا کہ آپ کے کیس کا کوئی جلدی ڈیسیجن وہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے انہوں نے نارمل آپ کو فاسٹ ٹریک پہ نہیں بھیجا، ورنہ یوزلی اسائلم کیسز فاسٹ ٹریک کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور 6 ماہ کے اندر فیصلہ کر دیتے ہیں. تو فی الحال میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پیشنٹلی ویٹ کریں. پاسبلی آئندہ آنے والے کو 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر موصول آپ کو مین انٹرویو کے لیے بلائیں گے. ادھر جائیں، ان کو ساری چیز بتائیں گے کس وجہ سے آپ پاکستان نہیں جا سکتی، ہسبینڈ سے سیپریشن کس وجہ سے ہوئی ہے، ابھی وہ کہاں پہ ہے، کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد موصول کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے. اگر تو وہ آپ کو اسٹے دیتے ہیں تو پھر 5 سال کا آپ کو اور بچوں کو ریفیوز اسٹیٹس مل جائے گا. اگر تو ریفیوز کریں گے تو وہاں پہ بالکل آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا. تو جہاں تک ایمنسٹی کا تعلق ہے تو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اسکیم پالیسی ایمنسٹی آتی رہی ہے. ابھی جس طرح لاسٹ ٹائم 2007 میں لیگیسی آئی تھی، ابھی تک وہ چل رہی ہے. تو نیکسٹ ایئر گورنمنٹ چینج ہوگی، مائٹ بھی کوئی پالیسی یہ جاتے جاتے نکال لے یا پھر کوئی نئی گورنمنٹ آئی وہ آ کے نکالے. مگر ہمیشہ سے پالیسی سے انہی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جن کا کوئی کلیم ہوتا ہے، جن کا کوئی کیس لگا ہوتا ہے. اگر کسی بندے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کسی نے اپنی کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی تو اس کو کسی پالیسی اسکیم ایمنسٹی سے فائدہ نہیں ہوگا. تو فی الحال ابھی کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسپیسیفک اناؤنسمنٹ ہے. جیسے کوئی اسکیم کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو، السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام. عادل بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، میں آپ کا پروگرام ہر ویک دیکھتا ہوں. اچھی بات ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تھینک یو. تھینک یو. عادل بھائی، میں وہ لیڈی کے بارے میں بات کر رہا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کا 2 بچے اس نے اسائلم کیا 2011 میں. ٹھیک. 9 ستمبر میں 2011 ستمبر میں اس نے اسائلم کیا تھا. ٹھیک. تو ابھی اس کا سارا کوڈ ریفیوز ہوا. اچھا. سارے سب کچھ ریفیوز ہوا، صرف وہ سائن کے لیے جاتے ایوری ویک، اس کو گر دی ہے. ٹھیک. ابھی اس نے مطلب پچھلے 2 مہینے پہلے اس کو ریفیوز کیا تھا فلیش کلیم، لیکن اس کا وکیل کو بھی نہیں بتایا تھا، نہ اس کو لیٹر آیا تھا. ٹھیک. اور اس نے پھر 21 تاریخ کو اس کو ٹکٹ ایشو کیا تھا. اچھا. جب یہ سائن پہ گیا تو سائن کے دوران اس کو وہ دیا، ٹکٹ دیا ہے. ٹھیک. جب ٹکٹ دیا تو پھر اس نے اگلے نیکسٹ ویک میں اس نے فلیش کلیم ڈال دیے. اچھا. تو ابھی ہم سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم ٹکٹ کے علاوہ ابھی کیا کریں، ٹکٹ کیسے کینسل ہوگا، ابھی کیا ہوگا، آگے نیکسٹ کیا ہوگا. یہ گھر چھوڑے، اگر گھر چھوڑے تو 4 مہینے مطلب 4 سال کے بعد اس کو 7 سال کے بیس پہ بچوں کے تھرو پہ ملتا ہے کہ نہیں، اگر یہ آ جائے. یا گھر نہ چھوڑے اس کے ساتھ مطلب جنگوائی ٹکٹ کے دوران آئے گا کہ نہیں، یہ فلیش کلیم کیا جائے. ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. ہاں جی، ان کا کیس کافی حد تک پیچیدہ ہو گیا ہے، تو کافی حد تک آگے بھی چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہوم آفس نے ان کو ٹکٹ دے دی ہے. تو جو فریش کلیم کیا اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی ہوم آفس نے ان کے اسائلم کیس کے اوپر ڈیسیجن کر دیا تھا. کورٹ نے میٹر دیکھا، اس کے بعد دوبارہ فردر سبمیشن کی تھی، وہ بھی ہوم آفس نے ریفیوز کر دی. تو جو ابھی فریش کلیم کیا اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوتی. ہوم آفس کے اوپر کوئی لیگل ایبلیگیشن نہیں ہے
کہ اس فریش کلیم کے اوپر وہ ڈیسیجن کرے. تو فی الحال ابھی ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ جو ان کا ہوم آفس نے کیس ریفیوز کیا ہے اس کے خلاف یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں. اگر ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر جو ٹکٹ ہوگی وہ آٹومیٹکلی کینسل ہو جاتی ہے, مگر پھر بھی ہائی کورٹ میں جا کے جو پیپر وغیرہ آتا ہے کورٹ سے وہ ہوم آفس کو بھیجنے پڑتے ہیں, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اس بیسس کے اوپر ہوم آفس کو چاہیے کہ وہ ٹکٹ کینسل کریں, تو پھر وہ ٹکٹ کینسل کر دیں گے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر بتائیں, وہ دیکھتے ساتھ ہی بتا دیں گے کہ ادھر ابھی ان کا کچھ بننا ہے یا نہیں, یا پھر ان کو تھوڑا سا اور ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم صاحب, ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام, بالکل جی ٹھیک ٹھاک. اچھا, میرا سوال تھوڑا سا لمبا ہے. میں 2007 میں آیا تھا ٹھیک, اور میں نے 2012 میں ہیومن رائٹس پہ اپلیکیشن کی تھی, ٹھیک, اور ریجیکٹ کر دی انہوں نے. ابھی میں نے ایک یورپین لڑکی سے شادی کی ہے, ٹھیک, اور اسلامی شادی کی ہے ابھی, ٹھیک, اور مجھے ابھی رجسٹر کرانی ہے انگلش میرج, ٹھیک, اور میں نے کیس اپلائی, میرے سولیسیٹر نے اس کو کیس اپلائی کر دی ہے آلریڈی. ٹھیک, کون سا کیس اپلائی کیا ابھی؟ یہی اپلائی کیا شادی کی بیس پہ, اور کیونکہ ابھی میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے. ایکنالجمنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایکنالجمنٹ بالکل آ گیا میرے پاس, سب کچھ انہوں نے وہ لیٹر دے دی ہے. ٹھیک, اور ابھی مجھے شادی رجسٹر کرانی ہے, اور میں رجسٹری آفس گیا, وہ بولتے ہیں کہ پاسپورٹ بھی آپ کا ویلڈ نہیں ہے, اور ہوم آفس ہمیں کنفرم کرے گا تو ہم کریں گے. میں آپ سے یہ دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے میری جو وائف ہے وہ 16 آور ورک کر رہی ہے, اور میں نے 16 آور ورک شو کی ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ چلے گا یا کو زیادہ کرنا پڑے گا؟ پلیز مجھے بتائیے کہ مجھے شادی رجسٹر کرانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل دیکھیں, بنیادی طور پہ آپ کی شادی رجسٹر ہونی چاہیے. کام کا تو آپ بعد میں سوچیں گے, ادھر وائف 16 آورز کر رہی ہیں, 20 کر رہی ہیں, 40 کر رہی ہیں, کام کا بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کی شادی رجسٹر نہیں ہوتی. تو پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے, آج کل موسٹلی جو رجسٹرار ہوتے ہیں وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں. آپ کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان ہائی کمیشن جائیں, ادھر سے اپنا جو شناختی کارڈ ہے وہ لیں, تو وہ لے کے رجسٹر آفس جا کے کوشش کر سکتے ہیں, ساتھ میں برتھ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. تو جب شادی رجسٹر ہوگی اس کے بعد آپ یورپین لا کے اندر اپلیکیشن لگا سکتے ہیں. اس ٹائم پھر اگر وائف آپ کی 16 آورز کام کر رہی ہے تو 16 آورز کی پے سلپ بھیج سکتے ہیں, مگر پے سلپ کا معاملہ بعد میں, پہلے اپنی شادی رجسٹر کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. Hello, Sam. Can I ask English, please? Yes, sure. Go ahead. Yeah, basically my son applied for his wife to come over, and the application was refused. Okay. He went for an appeal, and his appeal was in November last year, and the judge allowed the appeal, and it passed. And that we had the notification, the termination came on the 6th of December. Okay. We had the letter on the 9th of December. Okay. And we've not heard anything from anyone now. Just wondering who should we contact, or what happened basically. Okay, thank you for the call. Well, of course, what you can do, of course, the better option will be for your son to go and see his local MP, member of the parliament. And what the member of parliament will do, of course, he will contact the Home Office, and Home Office will send the instructions to Pakistan, to British High Commission in Pakistan. And then British High Commission in Pakistan will contact your daughter-in-law, and then she needs to submit her passport with her medical certificate, TB certificate, and then they will issue her with the spouse visa. So better to contact the member of the parliament, or let your daughter-in-law know to contact British High Commission in Pakistan, and they will proceed the matter further. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم جی, وسیم بات بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے نا 20 آور جو ہے نا کام شو کیا تھا جب ریونیو والوں کو, ان کو میں نے بتایا تھا. ٹھیک. تو میں نا وہ ان سے نا جو ہے نا وہ لے رہا ہوں, 4 ٹیکس سیلر لے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے نا جاب جو ہے نا اکتوبر میں نے جاب چینج کر دی, میں پھر نا فل ٹائم چلا گیا کسی اور کے کمپنی کے ساتھ. ٹھیک. اور میں نے پھر اپنا انڈیکس جو ہے نا وہ اپلائی کیا ہے کیا کہتے ہیں نومبر میں. تو میں نے ایچ ایم ریونیو والوں کو یہ نہیں بتایا کہ میری جاب چینج ہوگی. تو اب مجھے کوئی فرق پڑ سکتا ہے میری اپلیکیشن پہ یا نہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. کہ ابھی میرا بایو میٹرک کا ڈاٹا جو ہے نا وہ نیکسٹ ویک کرنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل دیکھیں, آپ کو قانونی طور پہ تو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. ظاہر بات ہے جو بینیفٹ آفس ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سرکمسٹنسز چینج ہوں تو یو مسٹ انفارم دیم.
تو وہ آپ کا اور بینیفٹ آفس کا مسئلہ ہے, وہ ہوم آفس سے لینا دینا اس کا کوئی نہیں ہے. تو جو آپ کی اپلیکیشن ابھی ہوم آفس کنسیڈر کر رہے, اگر تو وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ واقعی آپ کام کر رہے تھے اور آپ پچھلے 2 سال سے اپنی وائف کے ساتھ رہتے رہے, تو مسئلے آپ کو انڈیفینٹ دے دیں گے. تو اس کا کوئی بینیفٹ وغیرہ سے لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی آپ کی اپلیکیشن اس بیس پہ ریفیوز ہو سکتی ہے کہ آپ نے بینیفٹ والوں کو اپنا فل ٹائم ورک کیوں نہیں دکھایا یا کیوں نہیں ان کو اپنے سرکمسٹانسز چینج والی انفارمیشن دی ہے. تھینک یو فار یور کال. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, وعلیکم السلام باجی. جی فرمائیں باجی. میرے 2 کوشچن ہیں. ہاں جی ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ 'ਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ. ਠੀਕ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ. ਠੀਕ. ਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ. ਠੀਕ. ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 578 ਪਾਉਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੀ. ਠੀਕ. ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ. ਅੱਛਾ. ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦੇ. ਲਿਵਰਪੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਾਈਲ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚ ਜਾ ਕੇ. ਠੀਕ. ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਏਦਾਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ. ਇਹ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو بالکل آپ ٹوٹل رانگ ٹریک پہ چلے گئے تھے. ظاہر بات اگر آپ کے بچے برٹش تھے تو آپ کو چاہیے تھا جو ڈومیسٹک لا ہے انڈر امیگریشن رولز آپ کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی. اگر 1 سال پہلے دی ہوتی ابھی تک آپ کا رزلٹ آ جاتا اور مجھے لگتا تھا ابھی تک آپ کو اسٹے بھی مل جاتا. تو وہ جو یورپین رول کے اندر اپلیکیشن بھیجی وہ تو آپ نے غلط بھیجی, جس کی وجہ سے آپ کو ویٹ کرنا پڑا. تو بہرحال ابھی آپ نے یہ ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرا دی ہے, انہوں نے فی چارج کر دی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایکنالجمنٹ لیٹر بھی مل گیا ہوگا. تو اس اپلیکیشن کے اندر 6 ماہ کے اندر ڈیسیجن ہو جائے گا. تو اگر انہیں آپ کو اسٹے دیا تو وہ 2.5 سال کا ڈسکرپشن لیو دیں گے. اگر تو ریفیوز کیا تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. تو جہاں تک آپ کے دوست کا تعلق ہے تو اگر تو لیگیسی میں اس کا کیس بنتا تھا اور کورٹ نے ہوم آفس نے ریفیوز کر دیا, کورٹ نے ریفیوز کر دیا, اس کے بعد اس نے اگر فردر سبمیشن لیورپول جا کے جمع کرا دی ہیں اور اگر تو ہوم آفس نے ایکسیپٹ کر دیے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کرے. تھوڑے عرصے تک ہوم آفس والے اس کے کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے. جیسے ہی فیصلہ آتا ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ادھر لیگیسی میں کچھ چانس بنتا ہے یا کسی اور کیٹیگری میں اپلائی کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی. میں یہاں پر برٹش پاسپورٹ پر ہوں اور میری وائف جو ہے اس کی نیشنلائزیشن ہونے والی ہے اپریل کے اندر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لائف ان یو کے تو دیا ہوا ہے لیکن انگلش ٹیسٹ کے لیے پوچھنا تھا کہ انہوں نے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, اگر وہ نیرک سے ایکویلنسی کروا لی جائے تو آیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا کزن جو ہے وہ 10 سال سے ہے یہاں پر لیگلی لانگ ریزیڈنسی کی بیس پر, اس نے اگلے مہینے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے اور اس کی وائف جو ہے 2012 فیبروری سے یہاں پر موجود ہے. تو آیا اس کی وائف کا بھی انڈیفینٹ ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ صرف کزن کا انڈیفینٹ ہوگا؟ کائنڈلی ان 2 کوشچنس کو جواب دیجیے گا. اور HSMP کے کھلنے کے کچھ امکان ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل HSMP کے کھلنے کے ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے, نہ ہی کوئی گورنمنٹ نے اس طرح کا پرپوزل نکالا ہے, تو کافی لیس چانسز لگتے ہیں. بہرحال اگر کوئی چینجز آئے گی یا کوئی گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو میں آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. تو جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے تو بالکل اگر تو یو کین ایرک سے سرٹیفکیٹ آف کمپیریبلٹی مل جاتا ہے اور وہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کی جو وائف کا ماسٹرز ڈگری ہے وہ یہاں کے بیچلرز کے ایکویلنٹ ہے, تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرا سکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی وائف کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی. تو جہاں تک آپ کے کزن کا تعلق ہے تو ان کو تو لانگ ریزیڈنسی کے اوپر انڈیفینٹ ملے گا, تو ان کی وائف کو ابھی انڈیفینٹ نہیں مل سکتا, ان کو 2.5 سال کی ڈسکریشنری ملنے کے چانسز ہیں. یا پھر اگر آپ کا جو کزن ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کی انکم 18,600 سے زیادہ ہے تو ان کو اسپاؤس ویزا بھی مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے بزنس انٹرپرینور ویزا اپلائی کیا تھا ایز اے ٹیم.
لاسٹ ایئر جولائی میں, اور ہمارا ویزا ریفیوز ہو گیا تھا. ہم نے کورٹ میں اپلائی کیا اپیل کے لیے. ہماری ہیئرنگ ہے نیکسٹ اس جولائی میں. تو سر یہ میرے کچھ فیملی پرابلمز ہو گئے ہیں اور میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو اب مجھے یہ پرابلم, اگر میں چھوڑ کے جاتا ہوں کیس, تو میرے ساتھ جو میرا پارٹنر جس نے اپلائی کیا ہوا اس کی اپلیکیشن پہ کیا فرق پڑے گا, اور کیا وہ فریش اپلیکیشن ڈال سکتا ہے؟ اگر ڈالے گا اسے اپیل کے رائٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ اور سر کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے میں جا سکوں لیکن اس کو کوئی فرق نہ پڑے, اس کی اپلیکیشن بچ جائے, یا ہم نیا ایفیڈیوٹ لگا دیں یا نیا کچھ لگا دیں, سارا کچھ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ جب چاہیں مرضی جائیں, آپ کو اپنی اپیل وڈرا کر کے چلا جانا چاہیے. آپ کو کوئی یہاں پہ روک رہا نہیں ہے, نہ ہی ہوم ہاؤس والے یا کوئی آپ کو زبردستی یہاں پہ رکھ رہا ہے. تو آپ تو چلے جائیں. جہاں تک آپ کے فرینڈ کا تعلق ہے, جب ان کی ہیئرنگ ہوگی تو کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں بتائیں کہ ابھی سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ 50,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ان کے پاس یہاں پہ ارینج ہے, یا پہ جو پہلے ارینجمنٹ کی تھی کوئی تھرڈ پارٹی سپورٹ, تو وہ تھرڈ پارٹی سپورٹ سے کوئی نئے ایفیڈیوٹ پیپر وغیرہ چاہیے ہوں گے, جس سے ان کو جج کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ آپ کے جانے سے 50,000 کی انویسٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. تو پھر کورٹ ان کی اپیل الاؤ کر سکتا ہے, یا پھر کورٹ تھوڑی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک ان کی اپیل الاؤ کرے گا اور میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیجے گا کہ وہ یہ چینج آف سرکمسٹانسز کنسیڈر کر کے نیا ڈیسیجن کریں. تو ابھی ان کو نئی فائل نہیں لگانی چاہیے, جو اپیل ہے اسی کو پروسیڈ کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میرا کوشچن ہے ILR کے متعلق. میرا بیٹا یہاں پہ 2 سال پہلے پیدا ہوا ہے, ٹھیک, اور اس نے ہمارے ساتھ ایکسٹینشن لی Tier 1 کی, ٹھیک. تو اب ہم نے ILR اپلائی کرنا ہے, تو مجھے اب یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کیا میں اپنے بیٹے کا ILR اپلائی کروں اپنے ساتھ, اپنے کیس کے ساتھ اور اپنی وائف کے ساتھ, یا ہم لوگ اپنا ILR کمپلیٹ کر کے لینے کے بعد اس کی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کریں؟ ٹھیک. اور میرا ایک اور بیٹا ہے جو وہ اس کے بعد 1 سال بعد پیدا ہوا ہے, تو اس کا ابھی تو کوئی چیز ہم نے اپلائی نہیں کی, یعنی کہ یا اس کے لیے بھی کیا ایڈوائس ہوئے گی کہ ہم اپنا ILR کر لیں, کیونکہ اس کا تو کوئی ویزا ہے ہی نہیں ہے, کہ ہم اپنا ILR پہلے کر لیں اور پھر اس کا پاسپورٹ اپلائی کریں, یا ہم دونوں بچوں کو اکٹھے اپنے ساتھ ہی کیسز اپلائی کریں؟ اس طریقے سے کیا بیسٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, کیونکہ دونوں بچے آپ کے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے لازمی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس انڈیفینٹ ہونا چاہیے. تو انڈر سیکشن 3 وہ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں جس دن آپ یا آپ کی وائف کے پاس انڈیفینٹ آتا ہے. تو ابھی آپ کو دونوں بچوں کے لیے کچھ کرنے کی نہیں ضرورت, اپنا اور وائف کا انڈیفینٹ اپلائی کریں. جیسے ہی مل جائے تو دونوں بچوں کی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن باکس میں جمع کرا دیجیے گا. مجھے پورا یقین ہے کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر اپلیکیشنز اپروو ہو جائیں گی اور بچوں کو برٹش پاسپورٹ مل جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, پوچھنا یہ تھا کہ 2 چیزیں تھیں. ایک یہ کہ میرا جو جولائی میں 2012 سے پہلے میں نے اپلائی کیا تھا تو اسپاؤس ویزا تھا, ابھی مئی میں وہ ایکسپائر ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا, ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا میں انڈیفینٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں اپلائی کرنا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کروں گا تو لائف ان UK پلس انگلش ٹیسٹ دونوں کرنے پڑیں گے یا ایک کوئی کافی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ 2 سال کے بعد انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پرانے رولز کے اندر آتے ہیں. تو بالکل 28 اکتوبر سے رول چینج ہو گئے تھے, تو لازمی بات ہے کہ آپ کو لائف ان دی UK ٹیسٹ چاہیے ہوگا, اور لائف ان دی UK ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو B1 لیول کا ایک انگلش ایگزام کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا. تو اگر یہ دونوں ابھی آپ نے نہیں کیے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ فوری طور پہ تیاری کر کے دونوں کلیئر کر لیں, تاکہ مئی میں یا مئی سے پہلے جب بھی آپ اپلائی کریں تو یہ دونوں سرٹیفکیٹس آپ کے پاس موجود ہوں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. گڈ آفٹرنون سر. یس گڈ آفٹرنون. جی میرا یہ کیس ہے کہ میری شادی ہوئی ہے EU نیشنل کے ساتھ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, ٹھیک, پر ابھی ریلیشن ڈائیورس اپلائی کر دیا میری وائف نے. اچھا, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ڈائیورس ہو جاتا ہے 3 سال کے بعد کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, میں انڈین نیشنل ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, ایک ریگولیشن 10 کے مطابق آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے.
مگر اس کی دو بنیادی شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی ڈائیورس کلیئر ہونی چاہیے, آپ کے پاس ڈگری ایبسلوٹ ہو, ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہو, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 6 ماہ میں یا 9 ماہ میں آپ کو مل جائے گا. تو جیسے وہ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری مین ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ جو 3 سال آپ کی شادی چلی ہے ادھر آپ کی وائف نے UK میں کام کیا ہے اور آپ دونوں ساتھ رہتے رہے. تو اگر آپ کے پاس وائف کے پے سلپس ہے یا پھر ٹیکس ریٹرن ہے یا پھر بینک اسٹیٹمنٹ ہے یا پھر P60 ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ کب آئے تھے, ادھر کو بچے ہیں نہیں ہیں, شادی کب رجسٹر ہوئی, ڈائیورس کے لیے کتنا عرصہ ہو گیا اپلائی کیے. تو وہ آپ کو سارے ڈاکومنٹس لکھ کے دیں گے کہ جو آپ کو بنیادی طور پہ چاہیے ہوں گے. جس دن آپ کی ڈائیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی ٹائم اپلیکیشن وارس میں درج کرا پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں سر. جی گڈ آفٹرنون سر. میں ستنام سنگھ ہاں. ٹھیک. میرا ਭਰਾ ہے جی چھوٹا, وہ اپنے ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ. ਅੱਛਾ. ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ. ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ. ਅੱਛਾ. ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ. ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ. ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ. ਬੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ. ਠੀਕ. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ? ٹھیک. اور ابھی کوئی ان کا اپلیکیشن وغیرہ چاہ رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ نہیں؟ ہاں جی, ایک FLR پایا سی ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੈ 2 ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ. ٹھیک. اور شادی کس نال ہوئی ہے؟ ان کی نیشنلٹی کیا ہے, برٹش نیشنل ہے یورپین؟ نہیں, وہ اپنے انڈین ہے پر وہ اتنے اپنے پرماننٹ سیٹل ہے. ٹھیک. اور ان کا پہلے کوئی شادی وغیرہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی ہویا سی, ڈیورس. تے بچے وغیرہ بھی ہیں کوئی؟ نہیں, بچہ کوئی نہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل. ابھی آپ کا جو کزن ہے یا بھائی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہوم آفس میں ایک فریش اپلیکیشن بھیج دے. ان کو بتائے کہ ابھی سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں, پہلے شادی رجسٹر نہیں ہوئی تھی, ابھی شادی رجسٹر ہو گئی ہے, تو ہوم آفس والے ان کا کیس کنسیڈر کر کے فیصلہ کریں گے. تو ادھر تو اگر کیس ریفیوز کر دیتے ہیں تو ان کے پاس 2 آپشن ہوگی, یا تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یا پھر وہ اپنے کنٹری جا کے انٹری کلیئرنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مگر بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو سارا پیپر ورک بتائیں کہ وہ کب آئے تھے, اوور اسٹے کب کیا, تو ہوم آفس نے ڈیٹین کب کیا, پاسپورٹ کدھر ہے, ان کی وائف کام کرتی ہے نہیں کرتی, اکوموڈیشن کیا ہے, تو وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ ان کے لیے بہتر آپشن کیا ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کر رہے ہیں. ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے آج کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی 2 ویک پہلے کی بات ہے, میری سسٹر کو امیگریشن والے لے گئے, وہ شادی رجسٹر کروانے گئی تھی اپنی. اچھا. تو اس کا جو اسپاؤس تھا وہ یورپین نیشنلٹی ہے اس کے پاس, اور وہ اس وقت انگلینڈ میں ہے, اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی ہے. لیکن پھر بھی امیگریشن والے اس کو لے گئے, میری کزن کو. تو اب ہمیں کیا اس کی بیل کروا لینی چاہیے, بیل ہو جائے گی, یا پھر اس کو اگر وہ ڈپورٹ کریں گے تو کتنا ٹائم لگے گا, پاکستان بھیجیں گے, کراچی, اسلام آباد, کدھر بھیجیں گے وہ اس کو؟ ٹھیک, کائنڈلی ہمیں بتا دیجیے گا, ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ظاہری بات ہے آج کل یہ کافی دیکھا جا رہا ہے کہ ہوم آفس والے جو ہوتے ہیں, جو لوگ شادی کرنے جاتے ہیں وہاں سے پکڑ لیتے ہیں, جو کہ کافی غلط بات ہے, ظاہری بات ہے. تو اس میں ابھی آپ کو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ جب سسٹر شادی کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ہوم آفس میں لگا دیتے. تو اگر تو اپلیکیشن کوئی چل رہی ہوتی اور امیگریشن والے شادی پہ آ جاتے تو امیگریشن والے پھر لے کے نہیں جا سکتے تھے, کیونکہ آپ کی سسٹر کی اپلیکیشن ہوم آفس میں پینڈنگ تھی. تو بہرحال ابھی فوری طور پہ کسی اچھے وکیل سے جا کے ملے. ہوم آفس نے آپ کی سسٹر کو نوٹیفکیشن دیا ہوگا IS 151A, اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں, ساتھ میں بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پھر اگر بیل مل جاتی ہے تو پھر آپ کی سسٹر شادی بھی رجسٹر کر سکتی ہیں. شادی کے بعد یورپین رول کے اندر, یورپین لا کے اندر اپلیکیشن بھی لگا سکتی ہیں.
تو فوری طور پہ کسی اچھے سے فیلڈ سے جا کے ملیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے. تو جہاں تک سسٹر کی ڈپورٹیشن یا ریموول کا تعلق ہے تو وہ ابھی اقدام نہیں کریں گے. اگر تو ریموول کرتے بھی ہیں یا کوئی ریموول ڈائریکشن ایشو کرتے بھی ہیں تو آپ کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گا. اگر آپ کا کوئی وکیل ہے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن ملے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا اپنی سسٹر کے کیس کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. جی فرمائیں. انہوں نے اپنا کیس جمع کرایا تھا. ان کے بچوں کو ادھر 7 سال ہو گئے تھے. 2012 میں کرایا تھا سپتمبر میں. ٹھیک. اور 2013 کو ان کا کیس ریفیوز ہو گیا تھا اکتوبر میں. ٹھیک. وہ ان ٹائم انہوں نے تو ابھی کی اپنی اپلیکیشن کو. اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور پھر یہ بچوں کو انہوں نے تو آلریڈی خود ہی 9 جولائی کو یہ لاسٹ رہا تھا کہ جن کو 7 سال ہو گئے ہم دیں گے. اچھا ایسے کر رہے ہیں. اس اپلیکیشن کا کیا بنے گا یہاں؟ ٹھیک. اور ابھی جوڈیشل ریویو پینڈنگ ہے ان کا ہائی کورٹ میں؟ جی جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن پینڈنگ ہے ابھی؟ جی ابھی دی ہے انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس جنوری تک کا ٹائم تھا تو ان ٹائم انہوں نے کر دی نا اپنی اپلیکیشن. تو ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ہائی کورٹ میں جو انہوں نے اپلیکیشن بھیجی ہے جوڈیشل ریویو کی اس کے اندر کوئی 6 ماہ کے اندر کوئی نہ کوئی جواب آ جائے گا. تو کافی اچھے چانسز ہیں کیونکہ بچوں کو 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو جو ہوم آفس کے سلسٹرز ہوں گے وہ آپ کے سلسٹر کو کانٹیکٹ کر کے کہیں گے کہ بھئی یہ آپ اپنا ہائی کورٹ سے کیس وڈرا کر دیں اور ہوم آفس والے 3 ماہ کے اندر کیس کو دوبارہ ریویو کریں گے. تو پھر وہاں پہ 2 آپشن ہوں گی. ایک ہو تو ہوم آفس والے نیا فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ادھر وہ اسٹے دے دیں گے. اگر اسٹے نہیں دیا تو وہ آپ کے سسٹر کو اپیل کا رائٹ دے دیں گے. تو پھر وہ اپیل کرے, امیگریشن ٹریبونل میں کیس چلا جائے گا. وہاں پہ اچھے چانسز ہیں کہ امیگریشن جج ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر پیراگراف 276A(d)(e) سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر ان کی اپیل الاؤ کرے. تو فی الحال اگر جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو پیشنٹلی ویٹ کرتے رہے. تھوڑے عرصے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی کورسپونڈنس مل جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اپنی بہن اور اپنے بھتیجے کو ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں. اچھا. کیا یہ ممکن ہے وہ میری بینک اسٹیٹمنٹ ایز اے تھرڈ پارٹی یوز کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا میرا یہ کوشچن ہے کہ میں نیکسٹ منتھ اپنا ILR آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈنسی اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا. مجھے اور میری مسز کو, میں اسٹوڈنٹ ہوں, ہمیں کام کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو ہمارے ویزے بھی نیکسٹ منتھ ایکسپائر ہو رہے ہیں. میرے 2 بیٹے ہیں جو یہیں پیدا ہوئے تھے. ہم سب کے ویزے نیکسٹ منتھ ایکسپائر ہو رہے ہیں. جب میں ILR کروں گا تو میں اگر بچوں کو اپلائی نہ کروں تو مجھے اگر ILR مل جاتا ہے تو کیا وہ ایلیجیبل ہوں گے کہ ان کو نیشنلٹی کے لیے رجسٹریشن کرانی پڑے گی اور اسٹیٹس کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مسز کا میں FLRO پہ اگر بھیجتا ہوں تو کتنے چانسز ہیں کہ اس کو بھی وہ ڈسکریشن لیو 2.5 ایئرس کی الاؤ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ اپنے کزنز کو یا بانجی کو یا بانجے کو اسٹوڈنٹ پہ بلا سکتے ہیں, مگر بنیادی طور پہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی ادھر ان کی اپنی ہونی چاہیے یا پھر ان کی پیرنٹس کی ہو. تو تھرڈ پارٹی کی آپ کی اگر جمع کراتے ہیں تو ہوم آفس والے نہیں مانیں گے, وہاں سے وہ اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر دیں گے. تو اگر تو انہیں اپلائی کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر تو یہاں پہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, ساتھ میں جو مینٹیننس ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں شو کریں. اگر اپنے میں نہیں کر سکتے تو اپنے پیرنٹس کے اندر اکاؤنٹ میں شو کر دیجیے گا. تو جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل آپ تو اپنے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیجیے گا. وائف کا آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. اب ہوم آفس والے چانسز ہیں کہ اپلیکیشن ان کی ریفیوز کر دیں, مگر اپیل پہ کافی اچھے چانسز ہوں گے کہ ان کی اپیل الاؤ ہو. تو بچوں کا یہ کیجیے گا کہ جیسے ہی آپ کو انڈیفینٹ ملتا ہے تو ان کی رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر دیں, کیونکہ ان کی بات یہاں پہ ہوئی ہے اور جب وہ پیدا ہوئے تھے آپ کے پاس اسٹیٹس تھا یہاں پہ, تو اس لیے انڈر سیکشن 3 ان کو نیشنلٹی مل جانی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے پاس نا لیگسی میں مجھے ہیومن رائٹس کی بیس پہ ڈسکریشنری لیو ملی تھی 3 سال کی. ٹھیک. تو میرے اب ایکسٹینشن جانی ہے اور میں نے نا ویب سائٹ پہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ فارم دیکھا ہے. اچھا. جو انہوں نے لکھا ہے کہ لیس دین 4 ایئر کی لیو کے لیے یہ فارم یوز ہوگا اور لیگسی اور یہ ہیومن رائٹس والے یہ فارم ہے DLPDF 788KB. میں کنفرم کرنا چاہتی ہوں کیا یہی فارم ہے جس کو مجھے بھیجنا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب مجھے اس کے انڈیفینٹ کے لیے بھی بھیجنا ہے تو اس فارم کے اندر
انہوں نے ریکوائرمنٹ نہیں ڈالی کہ میں اپنا وہ لائف ان دا UK ٹیسٹ اور وہ انگلش کا کورس کر کے وہ بھی اپنے سرٹیفکیٹ ساتھ ڈالوں. پلیز مجھے ذرا کنفرم کر دیں ان دونوں باتوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہ فارم اپنی یوز کیجیے گا. اگر آپ اپلیکیشن جمع کراتی ہیں تو FLRO فارم فل کریں, وہ ہوم آفس کو بھیجیں. اس میں ہوم آفس کی £578 فی ہے, تو وہ بھیج دیں. کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر ہوم آفس والے آپ کو 3 سال کی فردر ایکسٹینشن دے دیں گے. تو بنیادی طور پہ جب 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں تو تب آپ سیٹ او فارم یوز کیجیے گا. اس ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے ہوم آفس کی کتنی فی ہوگی, مگر اس ٹائم اگر آپ اپنا لائف ان دی UK ٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر لیجیے گا. ساتھ میں B1 جو انگلش لینگویج کا ایگزام ہے وہ بھی کلیئر کر دیجیے گا, مگر وہ ابھی نہیں جب آپ کو 3 سال کی فردر ایکسٹینشن ملے اور جب آپ کو 6 سال یہاں پہ لیگل کمپلیٹ ہوں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ہے ڈسکریشنری لیو 3 سال کی, اور وہ ایکسپائر ہو رہی ہے سال سپتمبر میں. ٹھیک. اور میری یہاں پر 2 بچے ہیں اور میری وائف ہے وہ برٹش ہے. ٹھیک. جو ایک بچی ہے میری پاکستان میں جو میری ایکس میرج سے ہے, ٹھیک, اس کو میں لاسٹ ٹائم اسپانسر کیا تھا تو انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا تھا. وزٹ اس کو کہا تھا کہ چائلڈ کسٹڈی نہیں ہے. ٹھیک. اب میں نے چائلڈ کسٹڈی لے لی ہوئی ہے اس کی. ٹھیک. تو اب میں اس کے لیے جب اپلائی کروں گا تو ویزا ٹو جوائن فیملی اپلائی کروں گا. ٹھیک. اور کیا کہ مجھے ویٹ کرنا چاہیے جب کہ میں اپنی ایکسٹینشن 3 ایئر کی مزید اپلائی کروں گا, کیونکہ ڈسکریشنری پہ اپلائی کرنی پڑتی ہے آپ کو 3 سال کی. اس کے ساتھ اپلائی کروں یا اس سے پہلے بھی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ اپنی بیٹی کو اسپانسر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کے پاس ڈسکریشن لیو ہے. ڈسکریشن لیو پہ بنیادی پروویژن یہ ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری سے نہ ہی وائف ہسبینڈ کو بلا سکتے ہیں نہ ہی بچوں کو بلا سکتے ہیں. تو آپ اپنی تو ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دیجیے گا نارمل روٹین میں. اگر آپ اپنی بچی کو بلانا چاہتے ہیں تو جو آپ کی وائف ہوں گی وہ مین اسپانسر کریں گی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ویزا مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میری بہن نے پاکستان سے اپلائی کیا تھا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے. اچھا. ٹھیک ہے, اس کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. تو میرے کزن نے کہا تھا کہ میں آپ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جب وہ بینک یہاں سے ایڈمیشن ہو گیا, سب کچھ کلیئر ہو گیا, انٹرویو میں وہ پاس ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب وہ انہوں نے انکوائری کی تو اس میں نا وہ جو جعلی تھی بینک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, جعلی تھی. تو انہوں نے اس پہ انہوں نے 28 دن کا اپیل کا وہ کہا کہ آپ اپیل 28 دن میں کر سکتے کیونکہ آپ کے سارا کچھ کلیئر ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے پاسپورٹ پہ 320 لگایا ہے. کہ 320 کیوں لگا ہے, یہ کیا ہٹ سکتا ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل 320 ہٹ سکتا ہے اگر تو ان کی اپیل الاؤ ہو. تو اگر اپیل الاؤ نہیں ہوتی تو ان کو 10 سال کا بین ہوگا اس گراؤنڈز کے اوپر کہ انہوں نے ڈسیپشن کے انہوں نے فراڈ ڈاکومنٹس ہوم آفس میں جمع کرائے. تو بہتر ہے کسی اچھے وکیل سے جا کے ملے, ان کو ساری چیز بتائیں ان ڈیٹیل کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تو وہ پھر ایڈوائز کریں گے کہ بہتر آپشن کیا ہے. تو اپیل کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. اگر اپیل نہیں کرتے اور یا پھر اپیل کرتے ہیں اور ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی جو سسٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ویزے کے اوپر یہاں پہ نہیں آ سکتی. ہاں اگر کار کو ان کی کوئی سے شادی ہوتی ہے, کوئی برٹش نیشنل ہے یا پھر کسی کے پاس انڈیفینٹ ہے یا پھر اگر کوئی یورپین نیشنل ہے تو اس گراؤنڈز کے اوپر یہاں پہ آ سکتی ہیں. اس پہ ایگزمپشن ہے, باقی کسی اور کیٹیگری میں پھر ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے جی کہ میں اس ملک میں HFMP Tier 1 جنرل پہ آیا تھا. اچھا. اس وقت مجھے میری بیچلرز ماسٹرز ڈگری تھی. یہاں پہ انہوں نے بیچلرز اس کو مانا تھا اور مجھے 30 پوائنٹس دیے تھے. ٹھیک. پلس انگلش لینگویج کے بھی انہوں نے 10 پوائنٹس دیے تھے جو انسٹیٹیوشن کے لیٹر پہ تھا. ٹھیک. پھر ایکسٹینشن کے ٹائم بھی اسی طرح ہوا ہے, مجھے 30 پوائنٹس انہوں نے ڈگری کے دیے اور 10 پوائنٹس انگلش لینگویج کے دیے. ٹھیک. ابھی میں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ لائف ان دا UK تو میں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک. ابھی جو انگلش ڈگری ٹاٹ ان انگلش کا ایویڈینس ہے, ٹھیک, یہ میں نے کیا پرووائڈ کرنا ہے, یا میں نے پوائنٹس بیسڈ کیلکولیٹر سے لوں, ادھر سے ایویڈینس لوں, UK نیرک والوں کو بھیجواؤں اور وہاں سے ایویڈینس لوں؟ کیونکہ پوائنٹ بیسڈ کیلکولیٹر پہ میری ڈگری تو ہے, انگلش لینگویج کا تو پوائنٹ بیسڈ کیلکولیٹر پہ وہ کچھ نہیں بتاتے. کائنڈلی مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ میں نے ایز اے ایویڈینس کیا ان کو دینا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا 28 اکتوبر سے یہ رولز وغیرہ چینج ہوئے تھے. جو رولز چینج ہوئے تھے وہاں پہ ہوم آفس یہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے لاسٹ اپلیکیشن کے اندر اپنی انگلش لیول سیٹسفائی کیا تھا تو ہمیں آپ کو انڈیفینٹ کی
ٹائم شو نہیں کرنا پڑے گا. تو جب آپ اپنے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے کورنگ لیٹر میں مینشن کر دیجیے گا کہ آپ 2009 میں یا 10 میں آئے تھے HSMB کے اوپر, اس ٹائم آپ کو ڈگری کے پوائنٹس ملے, ساتھ میں انگلش کے 10 پوائنٹس ملے, اس کے بعد ایکسٹینشن ملے, تو ہوم آفس والے آپ کو آٹومیٹکلی ایگزامٹ کر دیں گے اور آپ کی اپلیکیشن اپروو کر دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ جی ٹھیک. بالکل جی ٹھیک ٹھاک. اچھا میں نے کوشچن کرنا تھا. میں آیا تھا 2008 میں ٹھیک ایز اے اسٹوڈنٹ. اس کے بعد میرا 2010 میں تقریباً میرا ویزا ختم ہوا تھا. اس کے بعد میں نے کیس ڈالا تھا اپنے فادر کے بیاہ پہ. ہی از برٹش اور پینشنر رائٹ ناؤ. لیکن وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. پھر ہم لوگوں نے ریکنسٹریشن ڈالا. ریکنسٹریشن کے بعد مجھے اب آ کے 2014 میں آ کے ایک لیٹر آیا کہ آپ جی روزانہ مطلب کہ ایوری ویک نا پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کریں, اور اگر آپ والنٹیرلی جانا چاہ رہے ہیں تو واپس چلے جائیں. میں نے پوچھنا تھا اس کا فردر کیا ہوگا, یا کیا ڈیسیژن نکل سکتا ہے, یا کیا میری فیور میں کچھ آ سکتا ہے ایسا کچھ؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل فیور میں آنے کا امکان کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کی کوئی ویلڈ اپلیکیشن ہوم آفس میں پینڈنگ نہیں ہے. ہوم آفس والوں کے پاس کوئی ویلڈ کیس نہیں ہے جو وہ کنسیڈر کریں. تو آپ کے پاس بھی کوئی ویلڈ بیسس نہیں ہے جس بیسس پہ آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں. کیونکہ جو ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی کوئی قانونی طور پہ ویلیو نہیں ہوتی, نہ ہی ہوم آفس کے اوپر کوئی لیگل اپلیکیشن ہے کہ وہ آپ کو ڈیسیجن دے. تو ابھی آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی HSMB سے جا کے ملیں اور ہوم آفس میں ایک ویلڈ اپلیکیشن دیں, دوبارہ فارم فل کریں اور دوبارہ ہوم آفس کی فی پے کریں, اور دوبارہ ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں کہ آپ کس بیسس کے اوپر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. اگر تو ہوم آفس والے دوبارہ آپ کا کیس ریفیوز کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہوگی کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں یا پھر ہوم آفس سے اپیل کا رائٹ لیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے فیس سے جا کے ملے, ان کو بتائیں کہ لاسٹ اپلیکیشن کب ریفیوز ہوئی, اس کے بعد کوئی کارسپونڈنس آئی نہیں آئی, فادر کی ایج کتنی ہے, ادھر ان کا کوئی لک آفٹر کرنے والا ہے نہیں ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی اپلیکیشن کریں اور کس طرح جمع کرانی پڑے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل بھائی, میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اسپاؤس ویزے پہ ادھر آئی تھی, اور میں جیسے ادھر آئی ہوں تو میرے ہسبینڈ کا کام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے انہیں ڈپریشن ہو گیا اور بیمار ہیں تب سے. اچھا. تو بھی میں نے اپلائی کرنا ہے اسٹے کے لیے, تو میرا کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کا ویزا بھی کب تک ویلڈ ہے؟ مارچ 15 تک. مارچ 2015 تک. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل 14 تک نیکسٹ منتھ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بہرحال ابھی ظاہر بات ہے بنیادی طور پہ جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ پچھلے 2 سال سے آپ دونوں ساتھ رہتے رہے. ساتھ میں یہ ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ مینٹین کیا, آپ کسی قسم کے بینیفٹس کے اوپر آپ نے ریلائی نہیں کیا. تو جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ آپ کے کیس میں پاسبل ہوگا. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر کو بتائیں, دیکھ کے بتائیں گے کہ بہتر آپشن کیا ہے. اگر انڈیفینٹ ابھی نہیں ہو سکتا تو سمپل آپ ایکسٹینشن لے لیں, اور 2 سال کے بعد یا جب بھی آپ کے پیپر ارینج ہو جائیں اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی عادل بھائی. جی فرمائے. جی عادل بھائی, میرا نا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ نا یہاں پہ 2000 میں آئے تھے. اچھا. تو ان کا نا 2002 میں انہوں نے اسائلم کیا تھا. ٹھیک. تو پھر اس کے بعد انہوں نے سائن آف لگا دیا تھا ان کو, اور یہ نہیں گئے. تو 2010 میں نا انہوں نے اپنا وہ ری اوپن کروایا تھا دوبارہ کیس. ٹھیک. تو انہوں نے دوبارہ سائن آف لگا دیا تھا, اور 3 سال یہ جاتے رہے ہیں. لیکن جب اس منتھ گئے ہیں نا تو انہوں نے نا انٹرویو لیا ان سے. اچھا. تو اس میں بیک ہوم کے بارے میں سارا کچھ پوچھا ہے, اور ان کی فنگر پرنٹ اور فوٹوز وغیرہ لیے ہیں. اچھا. یا میرا یہی کوشچن ہے کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا, اور انہوں نے یہ فنگر پرنٹ جو لیے ہیں اور بیک ہوم کے بارے میں سارا کچھ پوچھا ہے. ٹھیک. یہ مطلب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے ہسبینڈ کو چاہیے کہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو ساری بات بتائیں, کیونکہ ہوم آفس کو چاہیے تھا کہ ان کا کیس لیگیسی کے اندر کنسیڈر کریں. تو مجھے نہیں پتا ادھر آپ کے ہسبینڈ نے لیگیسی کے اندر کیس کو لکھایا ہے نہیں لکھایا, کوئی فردر سبمیشن جمع کرائی ہے نہیں کرائی, حالانکہ ان کو کافی پہلے کرا لینا چاہیے تھا.
تو ابھی کیونکہ یہ سائن کرنے جہاں پہ جاتے ہیں وہ لوکل انفورسمنٹ آفس ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر بندے کا ریکارڈ رکھیں. تو بعض اوقات وہ پیچھے پاکستان کا ایڈریس وغیرہ مانگتے ہیں کہ اگر کل کو ٹریول ڈاکومنٹ لینا پڑے یا پھر اگر پاکستان ہائی کمیشن سے پاسپورٹ نکلوانا ہو تو ان کے پاس ساری ڈیٹیلز موجود ہوں جدھر انکوائری کر پائیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سپیل سے جا کے ملے. اگر لیگیسی میں ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو فوری طور پہ اپلیکیشن جمع کرا دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم صاحب, میں ٹیئر 1 جنرل پہ ہوں پچھلے 4 سال سے. میری وائف اور بچے بھی یہاں پہ ہیں پچھلے 3 سال سے. اس سال کے اینڈ میں اپلائی کروں گا انڈیفینٹ کے لیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میری وائف کو انگلش لینگویج کا کورس کرنا پڑے گا اور ان کو لائف ان یو کے بھی کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی وائف کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ بھی کرنا پڑے گا, ساتھ میں ان کو انگلش کا بھی کلیئر کرنا پڑے گا, سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا کیونکہ آپ کی وائف بھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں. قانون یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اوور 18 ہے اور انڈر 65 ہے تو اس کو چاہیے ہوگا ان کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ کی اور ساتھ میں نالج آف انگلش کی جو انگلش B1 لیول کا ہے وہ سیٹسفائی کرنا پڑے گا. تو بالکل آپ کی وائف کو چاہیے وہ کر لیجئے گا. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے انڈیفینٹ پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پرابلم آئے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 2011 میں آیا تھا فیملی کے ساتھ, اسائلم کیا تھا میں نے. ٹھیک. تو وہ اس وقت تو میری اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی. ابھی میں نے 3 مہینے پہلے فریش کلیم ڈالا تھا مگر ابھی تک اس کا مجھے رسپانس نہیں ملے. اچھا. تو مجھے ابھی 1-2 دن پہلے ایک لیٹر ملے کہ آپ اپنا بایو میٹرکس وغیرہ کر لے کسی پوسٹ آفس میں جا کے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا صرف بھجوایا, میری فیملی کا باقی کا نہیں بھجوایا. تو یہ لیٹر جو فریش کلیم کیا تھا اس کا جواب بھی نہیں ہے اور یہ لوگ یہ کیوں مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا تھا. اور باقی فیملی کا کیوں نہیں بھیجوایا؟ ٹھیک ہے, آپ کے کال کا شکریہ. بالکل آپ فوری طور پہ جا کے اپنے بایو میٹرکس کروائیں پوسٹ آفس میں. تو یہ اچھا امکان لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے مل جائے گا. تو فیملی کا بھی مائٹ بھی وہ تھوڑے عرصے بعد بھیج دیں. تو یوزلی اب یہ مسئلہ کسی کو بھی اسٹے دیتے ہیں, ادھر وہ اسائلم میں دیتے ہیں یا پھر ہیومن رائٹس میں دیتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کہ بھی آپ پوسٹ آفس میں جا کے اپنے بایو میٹرکس انرول کریں جو کہ آپ کو انویٹیشن آ گیا ہے. تو بالکل یہ جا کے دے دیجیے گا. پھر تھوڑا عرصہ ویٹ کریں, کوئی 4 سے 6 ویک کے اندر ہوم آفس سے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن بھی آ جائے گا. اور کافی اچھے چانسز ہیں کہ آپ کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں ان کی بھی اس طرح کی انویٹیشن لیٹر ہوم آفس سے آ جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب, میرا نام ظہور ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا انڈیفینٹ ہو گیا لاسٹ ایئر سپٹمبر میں اور اب 1 سال مجھے انتظار کرنا ہے اپنی نیشنلٹی لینے کے لیے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اس کے دوران جا کے باہر یعنی دبئی میں اپنے کو کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں, تو کیا جو میں وہاں رہوں گا 6 مہینے یا 4 مہینے وہ 1 سال میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل سپٹمبر میں آپ کو انڈیفینٹ ملا, اس سال سپٹمبر میں آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بنیادی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ 3 ماہ سے زیادہ کنٹینیوسلی نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ 90 ڈیز سے زیادہ 3 ماہ سے زیادہ اس سال میں باہر رہتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ آپ کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن ریفیوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, دبئی کرنا چاہتے ہیں یا جہاں پہ بھی, تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 3 ماہ کے اندر معاملات نپٹا کے واپس یہاں پہ پہنچ جائیے گا, کیونکہ اگر 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو نیشنلٹی کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ 3 سال پہلے اس نے ایک شادی کی تھی یورپین لڑکی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو 5 سال کا ویزا ملا تھا اور اس کا ویزا جو ایکسپائر ہو رہا ہے وہ 2016 میں ہو رہا ہے. ٹھیک. لیکن وہ ابھی اس کا وائف کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ڈائیورس ہو جائے. ٹھیک. اس میں ایک تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ اس کو ویزے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی, مطلب فردر. ایک تو اس کا لڑکی کا کام کرنا ضروری ہے یا مطلب, اور کتنا سال اس نے مطلب اس نے ڈاکومنٹ شو مطلب چاہیے پروف کرنا ہوگا کہ وہ کٹھے رہے. ٹھیک.
ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر بھائی کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ انڈر ریگولیشن 10 ہوم ہاؤس میں اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کالر کے جواب میں بتایا تھا کہ 2 بنیادی کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی ڈیورس ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ ان کے پاس ایویڈنس ہو کہ 3 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں ایٹ لیسٹ 1 سال 12 مہینے وہ ساتھ رہے ہیں اور 12 مہینے جو یورپین نیشنل ہے وہ یہاں پہ کام کرتی رہی ہے. کوئی ٹی ٹی رائٹ کا ایویڈنس ہو کہ وہ اپنے ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی ہے. تو اگر یہ ایویڈنس نہیں ملتا پھر اپلیکیشن اپروو ہونے کے چانسز کم ہیں. اگر تو ایویڈنس ہے پھر آپ کے بھائی کو فکر کرنے والی بات نہیں ہے. رول ہے، لا ہے جس کے مطابق ان کو یہاں پہ اسٹیم ملنی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے کہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن جو ڈالی جاتی ہے وہ ریفیوز ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے نا اپلیکیشن کو ہائی کورٹ میں ڈال سکتے ہیں وداؤٹ رائٹ آف اپیل، اور اس کا پروسیس ٹائم کیا ہے، فی کتنی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کن گراؤنڈز کے اوپر ریفیوز کی ہے. تو بنیادی طور پہ آج کل جو ہوم ہاؤس والے اپلیکیشن ریفیوز کر رہے ہیں وہ پیراگراف 276 کے اوپر کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ رہتے 20 سال نہیں ہوئے، یا پھر آپ کی ایج انڈر 18 نہیں ہے، آپ کو 7 سال نہیں ہوئے، یا پھر آپ انڈر 25 نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ ادھر نہیں گزارا. تو اگر آپ کی بھی انہیں گراؤنڈز کے اوپر اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے تو بالکل اس کو ہائی کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. جہاں تک فی کا تعلق ہے تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیے گا، وہ آپ کو ٹوٹل فی کا بریک ڈاؤن بتا دیں گے کہ کتنا خرچہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہائی کورٹ میں اگر آگے ہیئرنگ وغیرہ ہو تو پھر ادھر بیرسٹر جا کے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس میں زیادہ خرچہ بھی ہونے کے امکان ہے. تو فی الحال بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، وہ آپ کو ایگزیکٹلی گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کتنے اچھے چانسز ہیں کہ ہائی کورٹ سے آپ کا میٹر ریزالو ہو جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا، بڑی تیزی گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی. پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.